دو شخص ہیں، مدینے کی زمین ہے، مدینے کا شہر ہے، مدینے کا علاقہ ہے، دو شخص ہیں، ایک اونٹ ہے، دو شخص ہیں، ایک اونٹ ہے، آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ کس بات کا جھگڑا ہے؟ کس بات کی لڑائی ہے؟ ایک کہتا ہے یہ اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ اونٹ میرا ہے۔ شخص کتنے ہیں؟ بولو بھائی، دو۔ بیداری تو ختم کر دیا جائے تو مچل کے بولے سبحان اللہ۔ شخص کتنے ہیں؟ دو۔ اونٹ کتنے ہیں؟ ایک۔ دو ہے تو پھر لڑائی کس بات کی؟ ایک کہتا ہے اونٹ میرا ہے اور دوسرا کہتا ہے اونٹ میرا ہے، آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں سامنے سے آ جاتے ہیں مولا علی، بولو سبحان اللہ۔ سامنے سے آ گئے مولا علی، ایک کی نظر پڑی مولا علی پر تو کہا اب تو جھگڑے ہی ختم۔ کیا ہوا؟ کہا مولا علی آ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہمارا فیصلہ مولا علی کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لائے۔ ایک شخص آگے بڑھا کہا حضور ہمارا فیصلہ کر دیجئے، غور سے سننا۔ کہا کس بات کا؟ کہ بات یہ ہے کہ اونٹ ایک ہے، کہنے والے دو ہیں، میں کہتا ہوں اونٹ میرا ہے، یہ کہتا ہے اونٹ میرا ہے، اب فیصلہ کر دیجئے۔ اب اونٹ کس کا ہے؟ اس کا ہے یا اس کا ہے؟ معلوم تو ان دونوں کو ہی ہے کہ اونٹ کس کا ہے، علی کو تو نہیں معلوم۔ اب اس کو بتانے کے لیے علم غیب کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کو بتانے کے لیے علم غیب کی ضرورت ہے۔ تو علی نے چہرے کو دیکھا، دونوں کے چہرے کو دیکھا اور بولے کہ میں فیصلہ نہیں کرتا، میں تم لوگوں کا فیصلہ نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ سنو اور اس سے عبرت حاصل کرنا، صرف سن کر واہ واہ کہہ دینا اس لیے محفل نہیں سجائی جاتی، اس لیے تاکہ کسی کا بھی ذکر ہو، بندے کو معلوم کرے کہ ہمارے بزرگان دین نے اس دین کی خاطر کیا 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 ہے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ علی نے دونوں کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تم دونوں کو فیصلہ نہیں کرتا۔ ایک بولا کیوں؟ کہا مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں میں سے اونٹ کس کا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، مگر غصہ اس بات کی ہے کہ دونوں کے چہرے پر داڑھی ہے، دونوں نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور جھوٹ ایک اونٹ کی خاطر بول رہے ہو، ایک اونٹ کی خاطر جھوٹ بول رہے ہو۔ ذرا یاد کرو، وہ لوگ یاد کریں جو غریبوں کا مال ہڑپ کے، یتیموں کا مال لوٹ کر حج کرنے جا رہے تھے۔ یاد کرو، نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، کیسی محبت ہے۔ صحابہ کرام کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا، ہمارے دل میں ہے، ہمارے دل میں کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، کسی اور سے نہیں، اپنے ہی بھائی سے ہے، اپنے ہی بھائی سے ہے، دیکھ کر چلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک دوسرے کی غیبت برائیاں کیوں کرتے ہیں؟ حسد کی بنا پر کیوں کرتے ہیں؟ اگر کچھ نہ ہوتا، دل میں حسد نہ ہو تو پھر برائی کیوں کرے، غیبت کیوں کرے؟ سامنے تعریف، پیٹھ پیچھے برائی۔
ایک دوسرے کو تکلیف دینا. کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جو کبھی اپنے پڑوسی سے جا کر چھپکے سے پوچھا ہو کہ بھوکے تو نہیں ہے, پریشان تو نہیں ہے, کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کیا کسی نے پوچھا؟ اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا. نہیں پوچھا تو حساب ہوگا. اور اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ہر ایک ایک نعمت کا حساب لے گا, اور قیامت میں ایک ایک نعمت کا حساب دینا پڑے گا. جب لیا ہے تو دینا پڑے گا. 1,00,000 روپے تمہیں اگر رب نے دیا ہو تو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا ہے, کہاں کہاں کس کو دیا ہے. کیا تم نے کبھی غریبوں کی مدد کی ہوئے, بھوکوں کو کھانا کھلایا؟ بہرحال حضرت علی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ میں فیصلہ نہیں کرتا. ہمیں معلوم ہے کہ تم میں سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, مگر غصہ اس بات کا ہے کہ تم دونوں نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور ایک اونٹ کی خاطر جھوٹ بول رہے ہو. حضرت علی پلٹے. جب پلٹے ایک شخص دوڑا اور دوڑنے کے بعد حضرت علی کے قدم کو پکڑ لیا. کہنے لگا علی خفا ہو کر کیوں جا رہے ہیں, آپ ناراض ہو کر کیوں جا رہے ہو؟ اے علی آپ خفا نہ ہو کے, میں اونٹ تو چھوڑ سکتا ہوں پر دامنے علی نہیں چھوڑ سکتا. میں اونٹ تو چھوڑ سکتا ہوں پر دامنے علی نہیں چھوڑ سکتا. کہا کہ جا, میں تم لوگوں کا فیصلہ نہیں کرتا, میں تم لوگوں کا فیصلہ نہیں کرتا. وہ شخص کہنے لگا, اب غور سے سننا, وہ شخص کہتا ہے اے علی حضور میں سچ کہہ رہا ہوں, یہ اونٹ میرا ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں یہ اونٹ میرا ہے. حضرت علی نے فرمایا اچھا مان لیتے ہیں یہ اونٹ تیرا ہے تو کوئی علامت بتا, کوئی نشانی بتا جس سے میں پہچان سکوں کہ اونٹ تیرا ہے. حضرت علی کو معلوم تھا لیکن یہ پھر بھی دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں, دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں. اگر علی وہاں پر اگر فوراً اٹھا کر اونٹ اس کو دے دیتے تو ہمیں پیغام نہ ملتا. آگے معاملہ کیا ہوا تھا, کہ آخر نشان کیا تھا, علامتیں کیا تھی. حضرت علی نے فرمایا کہ میں کیسے مانوں کہ اونٹ تیرا ہے, کوئی علامت تو بتا, کوئی نشانی تو بتا جس سے میں مجھے پتا لگے کہ اونٹ تیرا ہے. اب وہ کہتا ہے حضور اس کے دل میں چھید ہے, اس کے دل میں چھید ہے, اس کے دل میں زخم ہے, آپ دیکھیں. تو کہا دیکھیں یہ بات کوئی نہیں, یہ کیسے دیکھے؟ کہا حضور اگر دل میں چھید ہو تو یہ سمجھ جائیے گا یہ اونٹ میرا ہے, یہ اونٹ میرا ہے, میں اس کا مالک ہوں. تو کہا پھر پتا کیسے چلے گا؟ اب وہ مالک کہتا ہے, وہ شخص کہتا ہے اونٹ کو ذبح کرایا جائے, اونٹ کو ذبح کرایا جائے. حضرت علی فرماتے ہیں اگر اونٹ کو ذبح کر دیا گیا تو تیرا بھی نقصان ہو جائے گا اور اس کا بھی نقصان ہوگا, اس میں تیرا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت وہ شخص کہتا ہے علی نقصان تو برداشت کر سکتا ہوں, اونٹ ملے یا نہ ملے میں گواہ تو کر سکتا ہوں, پر اے علی کم سے کم میری سچائی تو ظاہر ہو جائے گی, میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے یہ تو پتا چل جائے گا. حضرت علی نے ایک شخص کو بلایا اور کہا چھری رسی لے کر آؤ, اس کو ذبح کرو. حضرت برادران ملت اسلامیہ چھری رسی لائے گئی, اس اونٹ کے پیر کو باندھا گیا, زمین پر لٹایا گیا, اس کو ذبح کرنے کے بعد کھال اور گھوڑ کر گوشت تقسیم گوشت الگ کیا گیا, دل کو نکالا گیا. دل حضرت علی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد کہتے ہیں اس کے 2 ٹکڑے کرو. جب 2 ٹکڑے کرتے ہیں تو اس میں ایک نشان نہیں کئی زخم نشان موجود تھے, کئی نشانات زخم کے موجود تھے. جب حضرت علی نے دیکھا تو اب وہ کہنے لگے اس شخص سے اے شخص ذرا یہ تو بتا, یہ تو اندر کی بات تھی, تجھے کیسے معلوم پڑا, تجھے کیسے پتا چلا؟ اب وہ کہتا ہے حضور معذرت چاہتا ہوں. آپ کو جوڑ کر کہتا ہے اے علی معذرت چاہتا ہوں, ہم پیدائشی اونٹ کو چراہے ہیں, ہم نسل در نسل اونٹ چرایا کرتے ہیں. اے علی میں کیا بتاؤں, یہ اونٹنی اس کا ایک خوبصورت بچہ تھا جو میرے گھر میں رہا کرتا تھا, اس کو دیکھنے کے لیے عورتیں آیا کرتی تھی, اتنا خوبصورت تھا, اتنا حسین و جمیل تھا, اس کو دیکھنے کے لیے محلے کے قرب و جوار کی عورتیں آیا کرتی تھی. مگر بات تو یہ ہے, اچانک کی بات یہ ہے کہ ایک دن کسی نظر بد کی اس کو نظر لگ گئی اور وہ بیمار پڑ گیا. جب وہ بیمار پڑا تو میری ماں کہنے لگی ایک دن اے بیٹا کیا تو دیکھتا نہیں ہو کہ یہ بیمار ہو گیا ہے, یہ بچہ مر جائے گا, یہ اونٹ کا بچہ مر جائے گا, اس کو تو ذبح کر دے. وہ کہتا ہے کہ میں نے آؤ دیکھا
यकीन रखता हूँ, मैंने छुरी उठाई, उसको जमीन पर लेटाया और लेटाने के बाद मैंने ज़बह कर दिया। जैसे ही ज़बह किया, मेरा बाप पीछे से आया और एक थप्पड़ मारा। मारने के बाद कहता है कि जुल्मना कर, जुल्मना कर, अरे जुल्मना कर, जुल्मना कर। मैंने सर उठा कर देखा, मैंने कहा मेरे बाप, अरे मेरे बाबा, ये तो बताओ मैंने क्या जुल्म किया है, मेरी खता क्या है, मैंने क्या गुनाह कर दिया है, क्या मेरे हलाल करने से ये हलाल नहीं हुआ? कहा बेटा हलाल तो हुआ है, तो कहा फिर आपने मारा क्यों? कहा क्या तू देखता नहीं कि सामने इसकी माँ खड़ी है? क्या तू देखता नहीं सामने इसकी माँ खड़ी है? इतना कहना था। वो कहता है अब्बा जरा ये तो बताओ, क्या जानवरों को भी औलाद का दर्द होता है? इतना कहना था। फिर उसका बाप कहता है हाँ हाँ बेटा, जानवरों को भी औलाद का दर्द होता है। क्या तू देखता नहीं उसकी आंखों में आंसू की बजाय, पानी की बजाय खून निकल रहा है? इसने अपने बच्चे को सामने ज़बह होते देख लिया है। यकीनन इसके दिल में जख्म हो गए हैं, यकीनन इसके दिल पर जख्म हो गए हैं, तभी तो इसकी आंखों से पानी के बजाय खून निकल रहे हैं। इतना कहना था। हजरत अली जमीन पर बैठ जाते हैं। जब ये बात सुनने के बाद हजरत अली जमीन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कोई मेरे बेटे हुसैन को बुला लाए, कोई मेरे बेटे हुसैन को बुला लाए। मतलब को बोले सुभान अल्लाह, कोई मेरे बेटे हुसैन को बुला लाए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया सहाबा कराम दौड़े 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 गए, हजरत इमाम हुसैन पाक को लिया और लेने के बाद हजरत अली के पास लेकर आए। हजरत अली ने अपने बेटे हुसैन को अपने सामने खड़ा किया और खड़ा करने के बाद कहने लगे बेटे हुसैन, वालिदा की विसाल के बाद मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा है, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा है, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बेटा भी तो बेटा था, वो बेटा फरमाबरदार था, वो बेटा कहने लगा बाबा मांगो तो बे बाबा मांगो तो क्या मांगना चाहते हैं? जान मांगेंगे, हंसते हंसते जान दे दूंगा, उसना करूंगा, जान दे दूंगा, उसना करूंगा। हजरत अली कहते हैं कि बेटा हुसैन जरा अपनी कमीज को ऊपर तो करो, जरा अपनी कमीज को ऊपर तो करो। उतना कहना था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कमीज को ऊपर करते हैं, सीने के ऊपर पहुंचाते हैं। हजरत मौला अली अपने बेटे हुसैन पाक अपने बेटे हुसैन पाक के सीने को कभी चूमते हैं, जैसे ही सीने को देखा रोने लगे। अब कभी सीना चूमते हैं, कभी गले को चूमते हैं, कभी हुसैन पाक के माथे को चूमते हैं, कभी हुसैन पाक के लबे रुखसार को चूमते हैं, कभी गालों को चूमते हैं, रो रहे हैं, रोते रोते कभी चूम रहे हैं, कभी बोसा ले रहे हैं। देखने वालों ने देखा और पूछा कि अरे अली आखिर तुम चूम क्यों रहे हो, आखिर तुम रो क्यों रहे हो, आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है? इतना कहना था। हजरत अली ने इरशाद फरमाया अरे लोगों, क्या तुम देखते नहीं सामने ऊँटनी खड़ी है, इसके सामने एक बच्चे को ज़बह किया गया तो उसके दिल के अंदर इतने जख्म हो गए। और करबला ये मेरा बेटा हुसैन खड़ा है, अरे करबला के मैदान में मेरे बेटे हुसैन के सामने 71 लाशें पड़ी होंगी, तो सोचो मेरे बेटे हुसैन के दिल में कितने जख्म होंगे। कसम खुदा की। हजरत अली फरमाते हैं उस वक्त चूमने के लिए अली न होंगे, उस वक्त तसल्ली देने के लिए अली न होंगे, उस वक्त मनाने के लिए अली न होंगे, उस वक्त रहमत करने के लिए अली न होंगे। अरे चूमने आज इसलिए रहा हो कि शहादत के बाद जब मेरा हुसैन शहीद हो जाएगा तो उसको ये ना लगे कि आज कोई चूमने वाला नहीं है, आज कोई तसल्ली देने वाला नहीं है, आज कोई मनाने वाला नहीं है, आज कोई मुझे मनाने वाला नहीं है। ये मेरे बेटे हुसैन को ये एहसास ना हो, अरे चूमा रहा हो और इसकी ठंडक करबला के मैदान में जुड़े हो पहुंचेगी। सुभान अल्लाह, चूमा रहा हो ठंडक जिगर को करबला के मैदान में पहुंचेगी।